سوچ اتنی خوبصورت ہے، ان کا آرٹ اتنا خوبصورت ہے، ان کو یہ موقع فراہم کیا، وہ وسائل فراہم کیے جن کی بدولت اتنا خوبصورت آپ نے دیکھا کہ باہر ایک اسٹال ہے جس پہ کی چین ہے، پرس ہے، چیزیں ہیں، اور یہ لیے بہت ساری تعلیم تو کہ اس وقت ہمارے ساتھ گورنرز ہیں، نوجوانوں کو بہت پروموٹ کرتے ہیں۔ آرٹس کونسل کے ساتھ آپ کی ایسوسیشن ہے، کیونکہ آرٹس کونسل جناب محمد احمد شاہ کی سربراہی میں وہ کارنامے سر انجام دے رہا ہے کہ جو سنہری حروف میں لکھنے کے قابل ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایگزیبیشن جو کئی دن جاری رہے گی اور آج اس کی اوپننگ ہوئی ہے، کس طرح سے جوش و خروش ہے، فیسٹیول ہو رہا ہے، بے شمار پروگرام ہو رہے ہیں، اور اب یہ حسن سیدو صاحب کو پہلے بلا لیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے میں حسن سیدو صاحب جو ہے ان کو مائک پہ آنے کی دعوت دوں گی کہ وہ تشریف لائیں، اظہار خیال کریں اور اس ایگزیبیشن کے بارے میں بتائیں، پلیز۔ السلام علیکم۔ آنریبل گورنر صاحب دوست، پیچھے کھڑے ہوئے میرے مہمان، السلام علیکم۔ بندہ جب کرائم کرتا ہے، جرم کرتا ہے، مرڈر کرتا ہے تو اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے، اور لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جیل میں بیٹھے ہوئے لوگ گندے ہیں اور باہر نکل کے پھر سوسائٹی کو نقصان دیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا جب سیوریج کو ڈرنک کے قابل پانی کو ڈرنکیبل بنا دیتی ہے تو ہم انسان کو کیوں نہیں اچھا انسان بنا سکتے ہیں۔ میں نے کراچی سینٹرل جیل میں 2007 سے ہم نے یہ شروع کیا تھا، 2017 سے میری پوسٹنگ ایز اے سپرنٹینڈنٹ جیل ہوئی ہے۔ میں نے کوشش کی ہے، 700 کے قریب میرے پاس سزا یافتہ قیدی ہیں جن کو 25 سال سزا ہے، 120 کے قریب جو ہیں سزائے موت کے قیدی ہیں جن کو 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ میں نے ان کو موقع فراہم کیا کہ گھر میں جیل میں بیٹھ کے گھر والوں کی کفالت کریں، اور الحمدللہ موتی کے کام میں 3 کروڑ کے قریب سالانہ وہ پیسے کما کے اپنے گھروں کو بھیجتے ہیں۔ اور فائن آرٹس میں نے شاہ صاحب کو ریکویسٹ کی کہ ہمیں پلیٹ فارم دے تاکہ ہم دنیا کو دکھائیں۔ ایگزیبیشن کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کو دکھائیں کہ ہم جیلوں میں قیدیوں کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کریں، اور الحمدللہ آپ ان کی پینٹنگ دیکھ رہے ہیں، یہ اچھے انسان ہیں اور اچھے بن سکتے ہیں۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، آنریبل گورنر صاحب کھڑے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خواتین مجھے نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ خواتین کے علاوہ اتنی باتیں مرد حضرات تو نہیں کر سکتے، کیونکہ مردوں کا کام اتنی زور سے بولنا تو ہوتا ہی نہیں۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ پیچھے اگر کچھ خواتین ہیں اور وہ بہت ہیں۔ اچھا جی، میں یہاں سپرنٹینڈنٹ جیل کراچی حسن سیتو صاحب کی دعوت پر آیا، جہاں ہمارے ہر دل عزیز آرٹس کونسل کے روح رواں، کسی عہدے کا نام تو میں نہیں لوں گا ان کے لیے کیونکہ سارے عہدے انہی کے پاس ہیں، ہمارے ہر دل عزیز، کیونکہ جب سے انہوں نے آرٹس کونسل کا اختیار اور اہتمام سنبھالا ہے، میرے خیال سے پہلے آپ لوگ بات کریں۔ یہاں ذرا خاموش ہو جاؤ، بس ٹھیک ہے جی۔ آپ احمد شاہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، یہ ہمیشہ ہی ایسے اہتمام اور انتظام کرتے ہیں جہاں لوگوں کی بھلائی اور خاص طور پہ فنکاروں، موسیقاروں اور آرٹ سے تعلق رکھنے والوں کا یہ حوصلہ بھی بڑھاتے ہیں، ہمت افزائی بھی کرتے ہیں۔ ویسا ہی ایک کام حسن سیتو نے کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نفرت جرم سے ہونی چاہیے، قیدیوں سے نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے وہ ایک قید میں ہے،
لیکن ان کے ساتھ پورا ان کا ایک کنبہ ہے، فیملی ہے، اور جب انسان سزا پا لیتا ہے اور قید میں چلا جاتا ہے تو اسے وہاں یہ احساس ضرور ہوتا ہے کہ اس نے کیا اچھا کیا اور کیا غلط کیا۔ لیکن آج ان دیواروں پہ آویزاں پینٹنگ سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہر شخص جب چاہے اپنے آپ کو بدل سکتا ہے اور اپنے اندر کے اچھے انسان کو ان پینٹنگز کے ذریعے اور معاشرے میں اپنی بہترین اصلاح کر سکتا ہے۔ آج میں یہاں پر آیا ہوں اور میں نے خود بذات خود ذاتی حیثیت میں 2 لاکھ روپے کی جو یہاں پینٹنگز ہیں وہ میں نے حسن سیتو کو کہا ہے کہ وہ میں پرچیز کر رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ حمزہ تبانی صاحب جو میرے ساتھ یہاں آئے ہیں، کراچی کے معروف پاکستان کے بزنس مین ہیں، 2 لاکھ روپے کی پینٹنگز وہ بھی خرید رہے ہیں۔ ہمارے جام قائم صاحب نے بھی ہم دونوں کو جب دیکھا کہ یہ لے رہے ہیں تو انہوں نے بھی اپنا حصہ فوراً ڈال دیا، اور جام صاحب بھی پینٹنگز لے رہے ہیں، یہاں سے پرچیز کر رہے ہیں۔ میری یہاں پر اس شہر میں رہنے والے تمام ہی صاحب ثروت لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ یہاں آئیں، ان پینٹنگز کو، آرٹ کو ضرور دیکھیں، اور ان قیدیوں کی فیملیز کو جو کہ ان کے اس جرم میں سزاوار نہیں ہے، کسی قیدی کی بچے کی شادی ہے، کسی کے بیٹے کی شادی ہے، آج کی اس مہنگائی میں ان کا بھی گھر چلنا ہے، تو ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے جتنا ہو سکے یہاں آ کے اس پینٹنگز کو پرچیز کریں۔ اگر یہ ایگزیبیشن یہاں سے ختم ہو جاتی ہے تو ایک فوکل پرسن آپ ضرور اس کا نمبر وغیرہ ہمیں بھی دے دیں تاکہ ان سے رابطہ کر کے مزید جو ہے وہ یہ پینٹنگز خریدی جا سکیں۔ یہاں پر ہمارے کراچی پریس کلب کے سیکرٹری جنرل شعیب صاحب بھی موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ آج طارق مصطفیٰ صاحب بھی آئے ہیں، باقی بھی مہمان ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو یہاں آ کے بہت اچھا لگا جو میں نے دیکھا۔ حسن سیتو صاحب کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں۔ یہ جیل میں جب سے ان کو سپرنٹینڈنٹ بنایا گیا ہے، انہوں نے بہت ساری اصلاحات اور بہت سارے کام ایسے کیے ہیں جو کہ ان کی جاب کے ڈومین میں تو نہیں آتے، لیکن اخلاقیات سے اور ایک ایسا دل رکھنے والے شخص کے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ جو قیدی ہیں وہ پڑھیں بھی، لکھیں بھی اور ہنر بھی سیکھیں۔ تو یہ 2 چیزیں جو یہ جیل میں کر رہے ہیں، میں اس کا شاہد ہوں، تو میں آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں آپ کی کوشش اور کاوشوں کا، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح اپنے منصب پر رہتے ہوئے معاشرے میں، کیونکہ قیدی ایک ایسی چیز ہے جو وہ جرم کر کے آتا ہے، اگر وہ جیل میں رہ کر اور جب واپس اپنی سزا کمپلیٹ کر کے معاشرے میں آئے تو اگر وہ اعجاز جیسا قیدی ہو جس کی پینٹنگز کافی ساری میں دیکھ رہا ہوں، یا اور مختلف لوگ، یا اور اس کے علاوہ کوئی ہنر سیکھ جاتا ہے، پڑھ لکھ جاتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو اس میں حسن سیتو کا اور ان کی ٹیم کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اس قیدی کو دوبارہ سے معاشرے میں ایک اچھی زندگی گزارنے کا، تو اس سے بڑی اصلاح ہو نہیں سکتی، ہم اس کی جتنی تعریف کریں کم ہے۔ میں یہاں پر یہ بھی ضرور کہوں گا آج میڈیا کے دوستوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ آج یہاں دیر سے آنے کی وجہ سے میں معذرت خواہ بھی ہوں، لیکن ہمارے پاس گورنر ہاؤس میں آج کامرس منسٹر بھی موجود تھے، ہمارے پاس اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی موجود تھے، باقی بھی فیڈرل سیکرٹریز موجود تھے۔ آج 3 گھنٹے ہم نے لگائے ہیں صرف اور صرف اس ملک کی معاشی پالیسیز کو ٹھیک کرنے کے لیے، جہاں پر بجلی، گیس اور پانی جیسی سہولیات میسر نہیں ہیں، لیکن اس ملک میں ڈالر 350 روپے تک پہنچ چکا تھا۔ تو ان سب چیزوں کو واپس لانے کے لیے اس ملک کی
ترقی کا پہیہ اور انجن چلانے کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ اتنے حوصلہ افزا ہیں کہ آپ آنے والے چند ہی دنوں میں ڈالر کو 250 کے اندر دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انرجی کا جو کرائسس ہے اس پر بہت بڑا کام ہو رہا ہے اور ایسے سارے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جس سے آنے والے دنوں اور مہینوں میں آپ کو معاشی استحکام انشاءاللہ تعالی ضرور نظر آئے گا۔ میں تمام ہی اسٹیک ہولڈرز کو مبارکباد دیتا ہوں کہ سبھی اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، خاص طور پہ اس ملک کے آرمی چیف حافظ عاصم منیر صاحب جو کہ سرحدی دہشت گردی کا مقابلہ تو کر ہی رہے ہیں لیکن معاشی دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کا جو عزم اور بیڑا انہوں نے اٹھایا ہے جس سے اس ملک کے صنعت کاروں اور پاکستان سے باہر رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں کا حوصلہ اور انہیں اعتماد حاصل ہوا ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے پر، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں حسن سیتو صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے آرٹس کونسل کے پریزیڈنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جن کی کوششوں اور کاوشوں سے اتنا اچھا اہتمام اور انتظام ہوا۔ ہمارے میڈیا کے دوستوں کا بھی شکریہ اور صحافیوں کا۔ اللہ کرے کہ پاکستان میں اسی طرح سے ہم اچھے کام کرتے ہوئے آگے ترقی کر سکیں۔ پاکستان پائندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ ایک منٹ یار پکڑے۔ تو ہمیں سمجھنا ہے کہ پاکستان میں جہاں معاشی ترقی نہیں ہو سکی وہاں اپنے جو ہماری یونیورسٹیز تھیں ان میں بھی ہم نے وہ کام نہیں کیے کہ جو ایک 16 سال ایک ماں اور باپ اپنے بچے کو پڑھاتا ہے اور جب وہ وہاں سے گریجویشن کر لیتا ہے یا کوئی ڈگری حاصل کر لیتا ہے تب بھی اس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوتا اور 16 سال کے بعد اگلے 5 سال وہ روزگار ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ تو آج یہ بات ہوئی ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ تمام ہی یونیورسٹیز کو بھی پابند کیا جائے اور پورے پاکستان کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں انہیں بھی اس بات پر پابند کرے اور انڈسٹری کے جو آج منسٹر اور سیکرٹریز موجود تھے انہیں بھی پابند کرایا جائے گا کہ وہ تمام ہی انڈسٹریز کو پابند کریں کہ وہ جب یہ یونیورسٹی میں لوگ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ان بچوں کو ٹریننگ دیں، انہیں اپنی انڈسٹری میں بلائیں اور جب وہ 16 سال کا عرصہ گزار کے باہر نکلے تو اس کے پاس ایک نہیں بلکہ 2-3 قسم کے ہنر موجود ہونے چاہیے۔ یہ پاکستان کی آج کی ضرورت ہے۔ دوسری بات آپ نے جو کی اس پر ظاہر ہے ہم سبھی پریشان ہیں، مطلب میں کہتا ہوں کہ اگر یہاں اس ملک میں صحیح مینجمنٹ ہو جائے تو اس ملک میں سبھی کچھ موجود ہے۔ جب ایک قیدی اتنی خوبصورت پینٹنگ بنا سکتا ہے تو آپ کے پاس کمی تو کسی چیز کی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ارادے اور نیت کی کمی ہے۔ اگر ہم سب مل جل کر ایک بار یہ عہد کر لیں، ایک بار یہ عزم کر لیں کہ ہمیں پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے۔ میں نے آج کہا وہاں پہ جو سارے صنعت کار بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان بیچ بھی سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں اور چاہیں تو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہے ٹھیک کرنے کی اور لوگوں کی زندگیاں جو مڈل کلاس طبقہ تھا وہ اب مڈل کلاس نہیں رہا، وہ مجبور ہے، آواز نہیں اٹھا رہا۔ لیکن اس سے زیادہ پریشان اس پاکستان میں اور کوئی نہیں ہے جو مڈل کلاس اور سفید پوش طبقہ ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ ہم سب مل کے اس ملک کے لیے کام کریں اور مجھے اس بات کا یقین کی حد تک، ایمان کی حد تک یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ان آنے والے کچھ مہینوں میں ہمیں سمت کا تعین ہو جائے گا اور آنے والے جتنے بھی سال ہیں اب نہ قبضہ ہوگا، نہ قبضہ مافیا ہوگی، نہ سسٹم ہوگا، بلکہ ترقی ہی ترقی ہوگی اور وہ ہمیں کروانی ہے، آپ کو کروانی ہے، مجھے کروانی ہے، ان کو کروانی ہے۔ ہم ایک دفعہ یہ عزم تو کریں کہ ہمیں یہ ہمارا وطن ہے، ہمیں یہ یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ وطن ہمارا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پڑوسی ملک بھارت جو $650 بلین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے اور ہم چند $1 بلین کے اوپر کھڑے ہوئے،
یہ غیرت تو لانی پڑے گی نا. وہ بنگلہ دیش جو کل ہمارے پاس سے گیا تھا آج وہ $94 بلین پہ ریزرو پہ کھڑا ہے اور ہم چند بلین. تو یہ سوچ بدلنی ہوگی. آپ کو ہمیں شعیب بھائی کو ہمیں اب نظر رکھنی ہوگی. ہمیں ان کالی بھیڑوں کو اپنے اندر آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا, آواز اٹھانی ہوگی. میں اکیلا یا آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے. ہمیں سب کو مل جل کر, جس طرح حسن سے تو کر رہے اکیلا, اسی طرح سب کو مل جل کر اسی طرح کے اقدامات لینے ہیں جس سے کہیں نہ کہیں اصلاحات آئے, ترقی ہو اور پاکستان اپنی صحیح سمت گامزن ہو سکے. شکریہ آپ سب کا بہت. اچھا گورنر صاحب یہ بتائیے, ہاں چلو. یہ بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بولا کہ مافیا کے خلاف جو ہے وہ کارروائیاں ہوں گی, پانی مافیا کے خلاف کارروائیاں ہوں گی, لیکن کئی ایسے دیہات اور ملک بھی ہیں جہاں پر پانی ٹینکروں کے ذریعے دیا جاتا ہے, تو ان لوگوں کو پانی جو ہے وہ ٹینکر کے ذریعے بھی نہیں مل پا رہا گورنمنٹ کی جانب سے. اس سے حوالے سے کوئی میکینزم ہے آپ کا؟ سے زیادہ قیدی ہے جیلوں میں, دیکھیں قیدی کے ہمارے آپ نے دیکھ لیا ایسی سہولت دی جائے دیے جائیں تاکہ جگہ قیدیوں کو ملے. دیگر ہنرس کا بھی وہ اپنے جیل سامنے لے کے نئے جیل بن رہے ہیں. قیدیوں کو وسائل دینے کے دیکھیں ہماری مجبوری کہہ لیں یا وقت کا تقاضا کہہ لیں کہ ہمارے پاس جو ابھی موجودہ جیلز ہیں یہ بہت پرانی ہو گئی. ان کی جو کیپیسٹی تھی وہ اس طرح سے نہیں تھی, تو نئی جیلز بن رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں یہ آپ سہولیات جو ان جیلوں میں جتنی یہ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں, لیکن نئی جیلز میں یہ سب چیزیں آپ کو نظر بھی آئیں گی اور اس کی جو اصلاحات ہیں, جو بہتری ہے, وہ آئندہ آنے والے مہینوں میں نظر آئے گی. شکریہ بہت. یہ 3 دن تک